السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان جو ہے وہ بہت ہی کامن ہے، بہت عام ہے، لیکن ہم اس پہ نہ توجہ کرتے ہیں، نہ اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میری سوچ اس عنوان کے بارے میں جو ہے، یا اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن میں نے جو اپنے آس پاس دیکھا ہے وہی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ کیا والدین سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یا کیا والدین غلط نہیں ہو سکتے؟ میں نے حالات و واقعات اور آس پاس کے لوگوں سے، سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس طرح سے ہر انسان ایک دوسرے انسان سے مختلف ہے، بالکل اسی طرح اس کی زندگی اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات، مشاہدات اور تجربات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں، اور وہ ان کو کس طرح سے ان تمام مسائل کو حل کرتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے، اس کی آزمائشیں جو زندگی میں آتی ہیں وہ ان سے کس طرح سے نمٹتا ہے، نبرد آزما ہوتا ہے، یہ بھی ہر کسی کا اپنا ایک مختلف تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اصول و ضوابط زندگی میں سب کے لیے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کا قانون تمام انسانوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ اب یہ ہر انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے فالو کرتا ہے، کس طرح اوبے کرتا ہے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن اگر زندگی کو حقیقت کی نظر پر پرکھا جائے اور جذباتیت اور جذباتی قصے کہانیوں کو زندگی سے الگ رکھ کر سوچا جائے، جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور نہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت تعلیم یافتہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سوال کرنے کا، کراس کوشچن کرنے کا، پھر اس چیز پہ تحقیق کرنے کا کوئی بھی جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جب ہمارے بچے ہم سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہیں روک دیتے ہیں کہ بس چپ ہو جاؤ، گناہ ملے گا، یہ بات کیوں کر دی، ایسے کیوں کر دیا۔ جبکہ اگر ویسے ہمارے بچوں کو کچھ اور سرچ کرنا ہوگا تو وہ گوگل پہ سرچ بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ہم خود ان کو ایسی باتوں کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کرتے ان کی کہ وہ جائیں اور ان باتوں پہ بھی تحقیق کریں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے رویے اور مزاج ہیں وہ اس طرح سے کیوں ہیں، ہم ایسے، ہماری زندگیاں اس طرح کی کیوں ہیں، ہمارے گھروں میں اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں جو کہ مہذب معاشروں میں بھی نہیں ہوتی لیکن ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو نہ ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں، نہ ان پہ تحقیق کرتے ہیں، نہ ان پہ بات کرتے ہیں، نہ ان پہ سوال کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان سے پیدا ہونے والے تمام مسائل کے لیے ہم چیخ و پکار ضرور کرتے ہیں، شور ضرور مچاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ چلیں، یہ ہو گئی بہت لمبی بات۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جذباتی قصے کہانیوں کو تھوڑا سا زندگی سے الگ رکھ کر سوچنا چاہیے، اور اسی بنیاد پہ تمام مسائل کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، اور تمام مسائل کو اسی بنیاد پر حل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مسلسل کوشش مانگی ہے۔ حتمی رزلٹ کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا، وہ آخرت کے دن ہی ہوگا۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم بات کو حالات و واقعات، جذبات اور تعصب سے الگ کر کے دیکھیں، تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں۔ یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی کے تعصب میں بھی بعض دفعہ جو ہے وہ حق کو حق کہتے نہیں ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ ہمیں حق کو حق کہنا ہے، تعصبات سے بالا تر ہو کر۔ ایک زمانے تک کہا جاتا تھا کہ والدین غلط نہیں ہو سکتے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اب بھی 80 to 90% گھرانوں میں یہی سوچ ہے، لیکن کچھ لوگ حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اور اس چیز کو بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو ایک زمانے تک کہا جاتا تھا کہ والدین کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، والدین اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلے نہیں کر سکتے، یعنی اگر، اب میں یہاں سے آپ کی توجہ چاہتی ہوں، یعنی اگر ان جملوں پر غور کیا جائے تو ہم والدین کو انسانی کیٹیگری سے ہی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور توبہ کا دروازہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آؤ اپنی غلطی کو سدھارو، تکبر نہیں کرو کہ تم غلط ہو ہی نہیں سکتے، میں بھی غلط ہوں، میرے بچے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا انسان، ہمارا لیڈر بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ بارہا یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے توبہ، یعنی اپنی غلطی کو ماننا۔ خامیوں اور غلطی سے پاک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنے صحابہ کو بھی بتایا ہے اور سب کو بتایا ہے کہ پرفیکٹ صرف خدا کی ذات ہے، غلطیوں سے مبرّأ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، کہ ہم عاجز اور کمزور انسان ہیں جو زندگی میں مختلف کردار نبھاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک والدین کا درجہ بھی ہے، یعنی انسان والدین ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور والدین بننے سے پہلے وہ انسان ہوتے ہیں، بس ایک کردار ان کا اور ان کا ایک درجہ ہے کہ وہ والدین بن گئے۔ تو اگر ہم ان کے اوپر یہ ٹھپا، یہ ٹیگ لگا دیں گے کہ والدین تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس ہم نے اپنے سیکھنے کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے۔ ظاہر ہے جب انسان اپنے آپ کو غلط سمجھے گا ہی نہیں، وہ آگے سیکھے گا کیسے؟ اور بھی بہت سارے اس کے اندر پرابلمز ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، کہ جب ہم صرف یہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ والدین غلط نہیں ہو سکتے، ہم غلط نہیں ہو سکتے، اور ہمارے پاس غلطی نہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم نے غلطی کی تو اس کو بڑی ڈھٹائی سے ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہم تو یہ کہہ چکے نا کہ ہم تو غلط نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم غلط کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اصولی اور عقلی طور پر بالکل بھی جو ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے تو یہی کیا ہے صاحبوں، کہ جب سے ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوا ہے اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، تو ہم الحمدللہ کافی سکون میں ہیں۔ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی غلطیوں سے ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں نا کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، کوشش ہر وقت جاری رہتی ہے، بلکہ قبر تک انسان کوشش ہی کرتا رہتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر بنانے کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، تو فوراً اپنے بچوں کو گلے لگا کر ان کو سوری کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ صحیح ہیں اور ہم غلط ہیں۔ اور ایسا ہم بالکل بھی مجبوراً نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ لاجک سے ہی بات کرتے ہیں، تو اکثر بچے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین صرف اس بیسس پر کہ نہیں جی ہم غلط نہیں ہو سکتے تو ہم ان کی بات کو غلط کیسے مان لیں۔ تو میرا تو مقصد یہی ہے، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ اپنی غلطی مان لینے میں کوئی بھی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہماری انا پہ کوئی بھی بات نہیں آتی، بلکہ گھر کا ماحول اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم سب آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں درگزر کرنے کی کوشش کریں اور بلکہ پریکٹس کرتے رہیں اس چیز کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو بار بار نہ دہرائیں، تو ہمارے گھروں کے ماحول بہت بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے تعلقات میں بھی دن بہ دن بہت بہتری آ سکتی ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ظاہر ہے یہ مسلسل محنت ہے جو ہمیں انشاءاللہ آگے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔